بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹوڈنٹس، السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ آج ہم بات کریں گے بل کیا ہوتا ہے، ایکٹ کیا ہے، آرڈیننس کیا ہے، آرڈر کیا ہے، اور یہ تمام چیزیں ایک ہیں یا مختلف ہیں، اور مختلف ہیں تو پھر ان کے اندر اختلاف کیا ہے، کیسے یہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ ان تمام چیزوں کو آج ہم اس مختصر سی ویڈیو میں ڈیفرینشیٹ کریں گے۔ تو گزارش یہ ہے کہ ہماری عوام اپنے نمائندوں کو ووٹ دے کر اسمبلی میں بھیجتے ہیں قانون سازی کرنے کے لیے، کہ عوام کی فلاح کے حوالے سے جو قوانین بنائے جاتے ہیں وہ قانون ساز اسمبلی میں پاس ہوتے ہیں، اور وہاں پر پاس ہونے کے بعد عوام کے اوپر ان کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے اور عوام کے فوائد میں ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اب گزارش یہ ہے کہ اسمبلی کے اندر جب کوئی بل پیش کیا جاتا ہے، جب کوئی مسودہ پیش کیا جاتا ہے، جب کوئی تحریر پیش کی جاتی ہے کہ اس کو منظور کیا جائے، تو جب وہ منظور ہو جائے گا تو وہ ایکٹ بنے گا، لیکن جب اسے پیش کیا جاتا ہے اس مسودے کو تو اس کو بل کہا جاتا ہے۔ اسے ہم ڈرافٹ بھی کہہ سکتے ہیں، اسے ہم مسودہ بھی کہہ سکتے ہیں، اسے ہم بل بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو جب اسے پیش کیا جاتا ہے تحریری شکل میں اسمبلی میں، تو اس مسودے کو، اس ڈرافٹ کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسے بل کہا جاتا ہے۔ اب بل جناب جب اسمبلی اس کو پاس کرتی ہے اپنی جو ہے اکثریت سے، پاس ہونے کے بعد وہ سینٹ میں، اور سینٹ میں جانے کے بعد وہ کہاں چلا گیا؟ صدر پاکستان کے پاس۔ تو پھر جب صدر اس کو منظور کر لے گا تو وہ باقاعدہ ایک ایکٹ بن جائے گا۔ یعنی جب اس کو پیش کیا گیا تو وہ بل تھا، اور پیش ہونے کے بعد اسمبلی میں گیا، اسمبلی نے اس کو پاس کیا، پھر وہ سینٹ میں پاس ہوا، اور اس کے بعد میں صدر پاکستان نے اس کے اوپر سگنیچرز کیے، اس کو منظور کیا، تو وہ کیا بن گیا؟ باقاعدہ طور پر ایک ایکٹ بن گیا۔ تو جو ڈیفرنس ہے بل اور ایکٹ میں وہ یہ ہے کہ بل جب اس کو پیش کیا گیا اور جب منظور ہو گیا تو وہ ایکٹ بن گیا۔ اب پرابلم کیا آیا کہ ایکٹ بننے سے پہلے جب بل کو پیش کیا جانا تھا تو اسمبلی جو تھی وہ سیشن میں نہیں تھی۔ اسمبلی سیشن میں نہ ہو، یا اسمبلی ڈیزالو کر دی جائے، یا اسمبلی کی مدت پوری ہو جائے، لیکن کسی بھی وجہ سے تینوں شکلوں میں اگر اسمبلی موجود نہیں ہے، ورکنگ نہیں کر رہی، سیشن نہیں ہو رہا، ڈیزالو ہو چکی ہے، یا اس کی مدت پوری ہو چکی ہے، اب چونکہ اسمبلی تو ہے نہیں اور بل کی ضرورت ہو، تو بل کیسے پاس ہوگا؟ بل تو اسمبلی نے پاس کرنا تھا، اسمبلی ہے نہیں، تو جناب کیا ہوگا کہ پھر صدر کو آرٹیکل 89 امپاور کرتا ہے کہ حالات اس قسم کے ہو گئے کہ ایمرجنسی ٹائپ ہے اور ضروری ہے کہ کسی بل کو منظور کروایا جائے۔ تو چونکہ بل تو منظور نہیں ہو سکتا، اسمبلی نہیں ہے، تو کیا ہوگا جناب؟ وقت ضائع کیے بغیر، اسمبلی کا اجلاس بلائے بغیر، یا وہ ٹائم جو ہے وہاں اس کے لیے کافی نہیں ہے، ٹائم ہمارے پاس کم ہے، ایمرجنسی کی ضرورت ہے، تو صدر پاکستان کیا کرے گا جناب؟ ایک آرڈیننس پاس کر دے گا۔ جس چیز کا قانون بنوانا ہوا، صدر پاکستان اس کے حوالے سے ایک آرڈیننس پاس کر دے گا کہ جناب یہ قانون اشد ضروری تھا، اسمبلی اپنے سیشن میں موجود نہیں تھی، تو پھر مجبوراً مجھے یہ بل پاس کرنا پڑا، تو یہ جناب بل پاس ہو گیا۔ تو پھر کیا ہوگا؟ قانون پاس ہو گیا تو کیا بن گیا؟ وہ آرڈیننس۔ اب آرڈیننس جو ہے اس کی جو میکسیمم مدت ہوتی ہے وہ پاکستان میں 4 ماہ، اور انڈیا میں آرڈیننس کی مدت جو ہے وہ 6 ماہ ہے۔ اب 6 ماہ تک جب اگلی اسمبلی آ جائے گی یا اسمبلی سیشن میں آ جائے گی تو وہ پھر اسے دیکھے گی کہ اس کی منظوری کی ضرورت ہے یا نہیں، تو وہ اگر اس کو منظور کر دیتی ہے ایک پروسیس کے ذریعے، اس کو منظور کرتی ہے، پھر سینٹ اور پھر صدر سے وہ منظور ہو جاتا ہے، تو وہ جو آرڈیننس ہے وہ کس میں تبدیل ہو جائے گا؟ ایکٹ میں۔ ٹھیک ہے جی۔ لیکن اگر اسمبلی اس کو منظور نہیں کرتی اور 6 ماہ کا وقت گزر جاتا ہے تو پھر آرڈیننس از خود جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اس کی ویلیو ختم ہو جائے گی۔ آرڈیننس اسمبلی کی منظوری نہ ہو تو آرڈیننس جو ہے وہ 6 ماہ بعد اس خود ختم ہو جائے گا۔ اب یہ اگلی ٹرن آ گئی آرڈر۔ یہ آرڈر کیا ہے؟ بل کو ہم نے جان لیا، ہم نے ایکٹ کو جان لیا کہ بل جب پاس ہوا تو ایکٹ بن گیا، ایکٹ اسمبلی موجود نہیں تو جناب ہم نے آرڈیننس صدر پاکستان نے پاس کر دیا۔ اب اس کے بعد میں اگلی چیز آ گئی کہ یہ آرڈر کیا ہے۔ آرڈر کی روٹین میں ضرورت نہیں، چونکہ ہمارے پاس اسمبلی موجود ہے، اسمبلی موجود نہیں تو آرڈیننس موجود ہے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے آئین کو ختم کر دیا جائے، یعنی یہ سارا کام ہو رہا ہے آئین کے ذریعے، 89 میں ہو رہا ہے، اور یہ دیگر اس میں سیکشنز موجود ہیں، آرٹیکلز موجود ہیں جن کے ذریعے ہو رہا ہے، لیکن اب اگر خدا نہ خواستہ جیسے مشرف کے دور میں آئین کو ختم کر دیا گیا تھا، آئین ہی موجود نہیں ہے، جب آئین ہی موجود نہیں ہے، آئین کو ختم کر دیا گیا، ایمرجنسی نافذ ہو گئی، تو اب کیا ہوگا کہ اب صدر پاکستان جو موجود ہوگا، چاہے وہ آرمی پرسونل ہو چاہے وہ سول ہو، تو صدر پاکستان کو پھر ان حالات میں اجازت ہوگی کہ وہ کیا کرے؟ وہ کوئی آرڈر جاری کرے۔ اب قانون کی ضرورت تو ہے،
لیکن قانون کے لیے اسمبلی موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، آرڈیننس کے لیے آئین موجود نہیں ہے، تو اب کیا کریں؟ اب صدر پاکستان کیا کرے گا؟ جس قانون کی ضرورت ہے اس کے لیے وہ آرڈر جاری کرے گا.